مشکل کشا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہنا بھائی کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے. یہ عقیدے کی مباحث ہیں. سیدھی سادی بات یہ ہے جو کہتے ہیں مشکل کشا ان سے پوچھو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یا اولیاء اللہ کو مشکل کشا کہنا یہ فرض ہے؟ کوئی بھی نہیں فرض کہتا. واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ ایک مجھے ملا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد میں مسلمانوں کو جب پسپائی ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. اس موقع پہ مولا علی نے مدد کی تو تب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل میں سے نکلے. ولیعذ باللہ. مسجد عثمان میں بھی کسی نے پوچھا تھا ایسے ہی. ایسی بےہودہ ان لوگوں کی بات کیا کرنی ہے. باقی جو مشکل کشا کسی کو کہتے بھی ہیں نا وہ اپنی عزت، احترام، محبت کی وجہ سے کہتے ہیں. دونوں طرف سوچنا چاہیے. انہیں سوچنا چاہیے کہ تم عزت، ادب، محبت، احترام میں کہتے ہو تو یار تمہارے علاوہ جو ہیں انہیں یہ تو نہ کہو کہ تم بھی کہو. ہمیں کیوں مجبور کرتے ہو بھائی؟ ایک آدمی نہیں کہنا چاہتا، کیوں آپ اسے کہتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کہو؟ یہ ایمان کا حصہ ہے، کوئی فرض ہے، اس کے بغیر جنت نہیں ملنی، اس کے بغیر کوئی ایمان پہ موت نہیں آنی. نہ ہمیں مجبور کرو، ہم نہیں کہنا چاہتے. اور جو دوسری طرف ہم جیسے لوگ ہیں ہمیں چاہیے کہ انہیں کافر نہ کہے. جو کہتا ہے کہے، مولوی جانے، مفتی جانے، وہ جانے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ عام لوگوں میں بس یہی ہے. ہمیں انہیں کافر نہیں کہنا، خام خواہ شرک کے فتوے نہیں لگانے، اور انہیں چاہیے ہمارے اس پہ بھی مہربانی کریں، ہمیں مجبور نہ کریں کہ یہ کہو، نہ اس کی دعوت دیں. تو نبھ سکتا ہے معاملہ، آرام سے زندگی بسر ہو سکتی ہے. مشکل کشا پتہ ہے اصل میں کیا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے تھے حلال المعارک، بڑے بڑے معرکوں کو حل کرنے والے، بڑی بڑی فتووں کو حل کر دینے والے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری خلافت کے دور میں 2 آدمیوں کے متعلق یہ جملہ کہا. ایک مرتبہ فرمایا لولا معاذ لہلک عمر، اگر یہ معاذ فتویٰ نہ دیتا تو میں تو برباد ہو گیا. ایک عورت کا مسئلہ آ گیا تھا، اس عمر رضی اللہ عنہ سے سنسار کرنے کا حکم دے دیا. یا تو امیر المومنین کو معلوم نہیں تھا یا اس وقت ذہنی طور پہ ہوئی ہوگی بات، ہر وقت آدمی چوکنا بھی نہیں ہوتا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات پہ روک دیا تھا. فرمایا نہ اس پہ عمل کرو، میں امیر المومنین کے پاس جاتا. گئے اور کہا امیر المومنین اس عورت کا تو قصور ہے، جو بچہ اس کے پیٹ میں اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے کیسے رجم کا حکم دے دیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور کہا بالکل نہ کرنا. اس موقع پہ فرمایا کہ لولا معاذ لہلک، معاذ اگر آج نہ ہوتا تو میں برباد ہو گیا. اور ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مسئلہ اور پیش آ گیا تھا، اور وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ بارہا بیان کیا ہوا ہے، لیکن آپ حضرات چونکہ بس رمضان میں ہی
کہیں آپ حضرات سے ملاقات ہوتی ہے اکثر سے، تو چلو ایک بات آپ کے ذہن میں رہے گی۔ انہیں رپورٹ کیا گیا کہ مدینہ منورہ میں یہ مکان جو ہے نا، یہاں پہ کچھ مشکوک لوگ آتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہاں رہتا کون ہے؟ فلاں لڑکی رہتی۔ رپورٹ دینے والے چلے گئے۔ اگلے دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس گھر میں جو عورت رہتی ہے اسے میرا پیغام دو کہ مسجد میں میرے پاس آئے۔ جو بھی عملہ تھا چلا گیا۔ اس نے پیغام سنا اور بے اختیار کہنے لگی کہ مالیہ ولی امیر المومنین، میرا امیر المومنین کا کیا کام ہے؟ میرا ان سے کیا واسطہ ہے؟ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے پیغام پہنچانا تھا، پہنچا دیا۔ یہ عورت باہر نکلی ہے گھر سے اور شدید گھبراہٹ اس پہ طاری تھی اور گری ہے اور چیخنے لگی۔ محلے کی عورتیں چوباروں سے ادھر ادھر سے دیکھنے لگیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر جلدی سے چادریں لے کے آئیں، اس کے اوپر ڈال دیں اور اٹھا کر لے گئیں۔ اس سے خون بہنے لگا شدید۔ عمر رضی اللہ عنہ انتظار میں تھے، پوچھا تو معلوم ہوا یہ حادثہ ہو گیا، اور وہ امید سے تھی اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شورا طلب کر لی، بیٹھے، فرمایا یہ بات ہوئی ہے، مجھے یہ رپورٹ دی گئی تھی، میں نے بلایا تھا، یہ ہو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میرا اس میں کوئی قصور تو نہیں ہے۔ یہ تھا عدل۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کسی کو بھی بلائیں، تفتیش کریں، آپ کا کیا قصور ہے؟ تو سب جب بول چکے اور ہو گیا تو عمر رضی اللہ عنہ کا، علی تم کیوں نہیں بولتے؟ ابو الحسن تم ان کا آپ کریں، وہ جو یہ کہہ رہے ہیں۔ کہا نہیں، مجھے تم سے مسئلے کو حل کروانا ہے، اگر تمہاری رائے اس کے خلاف ہے تو مجھے بتاؤ۔ ان کا امیر المومنین آپ نے بلایا، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا حق بنتا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا روب لوگوں پہ کتنا ہے۔ راہ چلتے لوگ آپ کو دیکھ کے راستے بدل لیتے ہیں۔ آپ کا اتنا روب ہے لوگوں کے دلوں میں کہ نہیں کسی کے لیے ممکن آپ کے سامنے آ سکے۔ اس بچے کو آپ نے جان بوجھ کے تو نہیں مارا، غلطی سے بچہ حمل ساقط ہو گیا، لیکن اس بچے کی دیت یہ آپ کے ذمے، آپ پیسے ادا کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے، فرمایا میرا کیا قصور ہے؟ علی کیسی بات کرتے، میں کہاں سے پیسے لاؤں؟ ان کا امیر المومنین مجھ سے آپ نے پوچھا تھا، میرا فتویٰ یہی کہ آپ کو پیسے دینے چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پیسے ادا کیے۔ ایسے مارکۃ الآراء مسائل جب آتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی ران پہ ہاتھ مارتے تھے کئی مرتبہ، کہتے تھے مسئلہ پیش آ گیا، قضیۃ ولا ابا حسن لہا، اور حسن کے باپ کدھر گئے ہیں انہیں بلاؤ۔ اسی سے عمر رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اور چند صحابہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ سے باہر نہیں جانے دیتے تھے، کہتے تھے یہیں رہو، اور خود فرمایا کہ امت کا دور اب ترقی کا آ رہا ہے، نئے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں، میں کدھر جاؤں گا اکیلا، میں چاہتا ہوں کہ فتوے کی ذمہ داری اللہ کے ہم سب پہ ہو، مجھ اکیلے پہ نہیں۔ کہ خدا کا خوف، شیعہ نے اسی کو یوں بدلتی ہیں چیزیں۔ انہوں نے کہا فلاں فلاں پہ عمر نے پابندی لگا دی تھی کہ مدینہ سے باہر نہ جائیں، ایسے نہ ہو کہ ملک میں لوگ خلیفہ انہیں منتخب کر لیں اور انتشار پھیلے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب نہیں ملتے تھے تو کہتے تھے قضیۃ ولا ابا حسن، اتنی مشکل بات، اور حسن کے والد کہاں ہیں؟ ایک مرتبہ حسن رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ پڑ گئی کہ جاؤ والد کو جلدی بھیجو، اتنا مشکل ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان کا نام رکھ دیا تھا کہ حل المعاقد، ایک کہتے ہیں نا گرہ کو، نکاح کو بھی ایک کہتے ہیں نا گرہ، شوہر اور بیوی کے درمیان نکاح کا باندھنا، تو وہ شخص جو بڑی بڑی علمی گریں کھول دیتا ہے، بڑے بڑے علمی مسائل حل کر دیتا ہے، ایسے ہی تو نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھ کے کہتے تھے کہ
سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، اور اللہ کی قسم اس وقت دنیا میں میرے جتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اور میں اگر فاتحہ کی تفسیر لکھنی شروع کر دوں اور بسم اللہ کی تفسیر صرف لکھوں تو تمہارے 70 اونٹ میرے کاغذات نہ اٹھا سکتے۔ سمندر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات ان کے یہاں تشریف لے گئے تو صاحبزادی صاحبہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور یہ ایک ہی بڑے دمبے کی کھال اوڑھ کے لیٹے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مکانکما، اسی طرح لیٹے رہو، بغیر کسی بات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹائے بغیر دروازہ کھول دیا۔ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں تھیں، میں بالکل نہیں ہلنا۔ سے فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حیا اور شرم کی وجہ سے وہ کھال زیادہ کھینچ کے چہرے پہ کر لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے پاؤں کے درمیان بیٹھ کے، بیٹی کے پاؤں ایک طرف کر دیے، علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں ایک طرف کر دیے، اور اپنی ٹانگیں پھیلا دیں دونوں کے درمیان۔ عمل الیوم واللیلہ میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہاتھ لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں برف کی طرح یخ تھے، تو میں نے سینے سے لگا لیا، حتیٰ اسخنہما، اور چھوڑے اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میرے سینے کی طرح، چھاتی کی طرح گرم ہو گئے۔ اس رات میں جو علم ادھر سے ادھر گیا ہوگا اس کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ یہ ایسے تھوڑا ہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ پڑ جاتی تھی تو تقدیر بدل جاتی تھی۔ کہاں یہ کہ دونوں پاؤں، کسی کو یہ شرف حاصل نہیں، دونوں پاؤں رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی سینے سے لگائے۔ یہ چیزیں تھیں۔ اسے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے علمی مسئلہ پیش آ جائے ان کے، یہ حلال معاقد، گروں کو کھولنے والا، یہ ایران جب عربوں سے ایران میں پہنچا ہے نا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا لقب ہوا مشکل کشا، مشکلوں کو کھولنے والا، علمی مشکلوں کو، اور ایران سے تھوڑا سا ادھر آیا ہے تو پھر یہاں کے تقدیر کی مشکلیں علی کھولنے والا ہے، تقدیر کی مشکلیں، اولاد دے دیتا ہے، بارش دے دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے، یہ زبان کے تغیر سے ساری چیز بنتی ہے، والعیاذ باللہ۔ تو اس لیے بھائی جو نہیں کہتے انہیں کیوں مجبور کرتے؟ یہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے مخالفین کے ساتھ جنگ کسی دن کی عقیدے کی بات میں آ جائے گی۔